اللہ کی جس بندی میں شوق اور طلب ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے، ایک آرزو ہے، تو اللہ رب العزت طلب کی بنیاد پر، شوق اور تمنا کی بنا پر اللہ اس کے لیے اعمال کو، ہدایت کو، تلاوت کو، جنت کے راستے کو، ذکر و استغفار کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور اگر طلب نہ ہو، دل میں توجہ نہ ہو، دل میں شوق و تمنا نہ ہو، تو ہزار موقع ہو ایک عورت محروم رہتی ہے۔ خاندان نبوت کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ابو لہب جو رشتے کے اعتبار سے چچا ہے، اس کی عورت خاندان میں شامل ہے، مگر طلب نہیں تو ہدایت سے محروم رہ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں طلب نہیں ہے تو زوجہ محروم رہ گئی، ان کا بیٹا محروم رہ گیا۔ لیکن خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، ان کے گھر میں حضرت آسیہ، جن میں طلب تھی، جن میں شوق تھا، جن میں فکر آخرت تھی، اللہ کی یاد تھی، جنت کی طلب ہے، جہنم سے خوف ہے، تو ایسے مخالف ماحول میں رہتے ہوئے بھی حضرت آسیہ نے اللہ کی رضا کو پایا، اللہ کی جنت کو پایا، اللہ کی خوشنودی کو پایا، دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں طلب کا ہونا ایک عورت کے سعادت مندی کا اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے پہلے جو خواتین اسلام گزری ہیں، اللہ کی بندیاں گزری ہیں، آخر ان میں یہ جذبہ عبادت، یہ کثرت تلاوت، یہ زیادہ سے زیادہ ذکر و استغفار، یہ نیکیوں کا جذبہ ان میں کیسے پیدا ہوا؟ بات یہ تھی کہ ان کا دل ایک طلب، ایک شوق سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیشہ ان کی نظر، ان کی نگاہیں ان عورتوں پہ تھی جو عورتیں پہلے سے گزر گئی، اور جن کی زندگی ہمیشہ عبادتوں سے بھری ہوتی تھیں، جن کی زندگی تلاوت و ذکر سے بھری ہوتی تھی، ان پر ان کی نگاہیں ہوتی تھیں، اور اس کے ساتھ ان کی نظر اپنی آخرت پہ ہوتی تھی کہ آخرت کے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ جنت کا ہے اور ایک راستہ جہنم کا ہے۔ اگر میرے اندر طلب ہے اور طلب کے بعد اس کے تقاضے پر عمل ہے تو پھر ہمارا راستہ جنت، اور اگر ہمارے اندر طلب نہیں ہے، طلب کے تقاضے پر عمل نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، جہنم کے اعمال سے بچنا نہیں ہے، اور جنت کے اعمال کا شوق نہیں ہے، تو پھر ہمارا راستہ جہنم ہے۔ تو گویا وہ خواتین کہ جن کی نظر ہمیشہ ان خواتین پہ رہتی ہے، کہ جو خواتین ہمیشہ جنت کی طلب میں رہیں، اللہ کی محبت کی تلاش میں رہیں، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہیں، ایسی خواتین چاہے خاندان نبوت میں رہی ہوں، ایسی خواتین چاہے صحابہ کرام کے گھر میں تھیں، ایسی خواتین چاہے محدثین، ائمہ کرام، محدثین و اولیاء، صالحین، شہداء، ان کے گھروں میں رہی، ان پر ان کی نگاہ تھی، تو اس نگاہ کی بنا پر ان میں ہمیشہ طلب میں اضافہ ہوتا رہا، عمل کا جذبہ بڑھتا رہا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان کاموں سے جوڑے رکھا جو کام انہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا کام ان کا تھا فکر آخرت، کہ آخرت میں دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت کا، ایک راستہ جہنم کا، ہمیں جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا جہنم کا راستہ اپنانا ہے۔ جنت کا راستہ اللہ کی اتباع ہے، جنت کا راستہ پیارے نبی کی اتباع ہے،
जन्नत का रास्ता अल्लाह की बातों पर अमल करना है, जन्नत का रास्ता नबी की सुन्नतों पे अमल करना है, और जहन्नम का रास्ता गुनाहों पे चलना है, गुनाहों के रास्ते को अपनाना है, अल्लाह के अहकाम को छोड़ना है, नबी के तरीक़े को तोड़ना है। ये जहन्नम का रास्ता है। लिहाजा वो औरतें निहायत खुशनसीब हैं जिनके दिल में अल्लाह ताला तलब भी अता कर दे, और तलब के साथ साथ फ़िक्र आखिरत भी अल्लाह अता कर दे, और फ़िक्र आखिरत के तकाज़े पर चलने की अल्लाह हिम्मत व क़ुव्वत और तौफ़ीक़ भी अता फरमा दे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि दुनिया की औरतें अफजल हैं, दुनिया की ईमान वाली औरतें अफजल हैं, या जन्नत की हूर अफजल है? जो जन्नत की हूर जिससे कभी कोई गुनाह नहीं हो सकता, जिससे कोई मासियत नहीं हो सकती, जिससे कोई नाफरमानी नहीं हो सकती, तो ये जन्नत की हूर अफजल है या दुनिया की ईमान वाली औरतें अफजल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की हूरों से कहीं बेहतर, जन्नत की हूरों से कहीं अफजल मकाम व मर्तबा के एतबार से ईमान वाली औरतें हैं। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस बुनियाद पर, जबकि वो तो हमेशा जन्नत में रहती हैं, नेमतों और बहार में रहती हैं, वहाँ नाफरमानी उनसे नहीं हो सकती, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, अल्लाह की मासियत उनसे नहीं हो सकती, तो फिर दुनिया की औरतें अफजल और बेहतर किस एतबार से? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिसलातिहिन्ना व सियामिहिन्ना व इबादतिहिन्ना, दुनिया की औरतें, उनको इबादत का मौका मिलता है, नमाज का मौका मिलता है, रोज़े का मौका मिलता है। ये रोज़ा, ये नमाज, ये इबादत, ये ज़िक्र, ये तिलावत, ये इस्तिग़फ़ार, ये दरूद पाक का मौका ये हूर ऐन को नहीं मिला करता, जन्नत की हूरों को ये मौका नहीं है। वो एक औरत की फजीलत, एक ईमान वाली औरत की फजीलत, उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसकी शराफत, उसकी इज्जत, उसकी अज़मत किस बुनियाद पर है? इबादत की बिना पर, इताअत की बिना पर, फर्माबरदारी की बिना पर, नमाज की बिना पर, रोज़े की बिना पर। इससे पता चला कि जिस औरत की ज़िंदगी में नमाज नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में इबादत नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह की इताअत नहीं है, वो काबिल अज़मत भी नहीं, काबिल शराफत भी नहीं, वो बाइज़्ज़त भी नहीं, वो अजर व सवाब के लायक भी नहीं, क्योंकि यहाँ मुकाबला है हूर का दुनिया की ईमान वाली औरतों के साथ कि अफजल कौन। तो आपने अफजलियत की बुनियाद बता दी, आपने अफजलियत की बुनियाद बताई कि अफजल होने की बुनियाद नमाज है, रोज़ा है, इबादत है। पता चला कि अफजल वो है, अज़मत वाली वो है, शराफत वाली वो है, अजर सवाब वाली वो है, जिसमें इबादत भी हो, तिलावत भी हो, ज़िक्र अज़कार भी हो, जिसमें अल्लाह की फर्मा बरदारी भी हो।